القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا يقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ گزشتہ دنوں قومی اقلیتی کمیشن میں قادیانیوں کی شمولیت پر پہلے تو تذبذب کا شکار تھا کہ میڈیا کی یہ رپورٹس بقول مولانا طارق جمیل صاحب ایک جھوٹ کا پلندہ ہو سکتی ہے کہ آخر ریاست مدینہ کے دعوے دار گورنمنٹ اتنا بڑا اقدام کیسے اٹھا سکتی ہے۔ پھر آخرکار یہ جو شک تھا یہ سچ ثابت ہوا جب وزارت مذہبی امور کے ایک وزیر نے اس رپورٹ کو جھوٹا قرار دیا، جس کی وجہ سے خاموشی کو ہی غنیمت سمجھا۔ لیکن پھر جب میڈیا وہ دستاویزات سامنے لے آیا کہ ہر رپورٹ جو ہوتی ہے نا وہ جھوٹی نہیں ہوتی، جس میں قادیانیوں کو قومی اقلیتی کمیشن میں نوازا گیا۔ میرا آج کا موضوع یہی قومی اقلیتی کمیشن میں قادیانیوں کی شمولیت پر حکومت کی آمادگی کے بارے بتانا مقصود ہے کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لیے آج کا جو یہ موضوع ہے یہ 6 باتوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے تو کہ جو یہ کمیشن ہے قومی اقلیتی کمیشن یہ کیا ہے، نمبر 2 کہ پاکستان میں قادیانیوں پر کون کون سی پابندیاں ہیں، نمبر 3 کہ قادیانی فقط کافر ہیں یا مرتد و زندیق، اور چوتھی بات یہ کہ قادیانیوں اور عام کافروں میں فرق کیا ہے، اور 5ویں بات یہ ہے کہ یہ جو بل ہے اس کے نتائج و ثمرات کیا ہو سکتے ہیں، اور آخر میں 6ٹھی بات کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ ان کو مختصر ان 6 باتوں کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ کمیشن کیا ہے۔ سپریم کورٹ کی حکم پر 2013 میں پشاور چرچ حملے کے بعد اس کمیشن کے قیام کا فیصلہ کیا گیا تاکہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری پوری کی جا سکے۔ یاد رہے کہ اس کمیشن سے پہلے قادیانی 1984 میں وفاقی شرعی عدالت سے رجوع کر چکے ہیں کہ ہمیں باقی اقلیتوں کی طرح عبادت کرنے اور مذہبی آزادی دی جائے، مگر انہی خاک نشین علماء کی بدولت شریعت پٹیشن نمبر 1/17 آف 1984 نمبر L/2 آف 1984 ڈیٹڈ اکتوبر 1984 تاریخ 28 اکتوبر کو یہ درخواست جو ہے نا یہ خارج کر دی گئی۔ اس کمیشن کی شقوں کو اگر تفصیل سے پڑھا جائے تو اس میں ہر اقلیتی جماعت کو علی الاعلان اپنی سرگرمیاں منعقد کرنے کی اجازت ہے، اور ریاست ان کو مکمل تعاون بھی فراہم کرنے کی پابند ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے آئین کے تحت قادیانیوں کو کون کون سی پابندیوں کا سامنا ہے۔ یہ دوسری بات آج کی کہ آئین نے پاکستان کے تحت قادیانیوں کو کافر اور غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے کے بعد جب 8ویں ترمیم کے ذریعے ان پر شعائر اسلامی اختیار کرنے پر پابندی لگائی گئی تو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں رٹ دائر کر دی، جس پر سپریم کورٹ کے فل بینچ نے قومی اسمبلی کی متفقہ آئینی قرارداد کی توثیق کرتے ہوئے اپنے تاریخی عدالتی فیصلہ ظہیر الدین بنام سرکار SCMR 1718/1989 کی روح سے قادیانیوں کو کافر اور غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا، اور اب 1973 کے آئین کے تحت پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 298C اور 298B میں قادیانیوں پر درج ذیل پابندیاں ہیں۔ نمبر 1 قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اذان نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کی دعوت بھی نہیں دے سکتے۔ خلاف ورزی کی صورت میں وہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298C کے تحت 3 سال قید کے مستوجب ہیں۔ مگر قادیانیوں کی ہٹ درمی دیکھیں کہ عدالت عالیہ کا فیصلہ تسلیم کرنے کی بجائے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے اور اپنے کفریہ مذہب کو اسلام کے نام سے پیش کرنے پر بضد ہیں، اور عدالت عالیہ کا فیصلہ نہ ماننے کی وجہ سے جرم کا ارتکاب بھی دھڑلے سے کرتے ہیں۔ تیسری بات،
کہ قادیانی فقط کافر ہے یا مرتد و زندیق؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 324 میں فرماتے ہیں کہ زندیق ملمہ سازی کر کے اپنے کفر کو پیش کرتا ہے، فاسد عقیدہ کی ترویج کرتا ہے اور اس کو صحیح صورت میں ظاہر کرتا ہے، اور کفر کو چھپانے کا یہی مطلب ہے۔ زندیق کی تعریف میں جو عقائد کفریہ کا دل میں رکھنا ذکر کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مثل منافق اپنے عقیدہ ظاہر نہیں کرتا، بلکہ یہ مراد ہے کہ اپنے عقائد کفریہ کو ملمہ کر کے اسلامی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ زندیق شرعاً اس شخص کو کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتا ہو اور شاعر اسلام کا اظہار کرتا ہو مگر کسی کفری عقیدہ پر ڈٹا ہوا ہو۔ زندیق اور ملحد جو بظاہر اسلام کا کلمہ پڑھتا ہو مگر خبیث عقائد رکھتا ہو اور غلط تعویلات کے ذریعے اسلامی نصوص کو اپنے عقائد خبیثہ پر چسپاں کرتا ہو، اس کی حالت کافر اور مرتد سے بھی بدتر ہے کہ کافر اور مرتد کی توبہ بالاتفاق قابل قبول ہے، مگر بقول علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ زندیق کا نہ اسلام معتبر ہے، نہ کلمہ اس کا معتبر ہے، اور نہ توبہ قابل التفاع ہے، الا یہ کہ وہ اپنے تمام عقائد خبیثہ سے برات کا اعلان کرے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب جواہر الفقہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29 میں لکھتے ہیں کہ زندیق کی تعریف میں جو عقائد کفریہ کا دل میں رکھنا ذکر کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مثل منافق کے اپنا عقیدہ ظاہر نہیں کرتا، بلکہ مراد یہ ہے کہ اپنے عقائد کفریہ کو ملمہ کر کے اسلامی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ امام احمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے زندیق کے لیے بھی مرتد والا حکم دیا ہے، یعنی اسے موقع دیا جائے، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک، نہیں تو اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں زندیق کی توبہ قبول نہیں کروں گا بلکہ اسے سزائے موت دی جائے گی، کیونکہ توبہ قبول کرنا اللہ کا کام ہے، ہم اپنی حد اس پر جاری کریں گے، کیونکہ موت کے ڈر سے کوئی بھی توبہ کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زندیق واجب القتل ہے۔ مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ احسن الفتاوی میں لکھتے ہیں قادیانی زندیق ہیں جن کا حکم عام مرتد سے بھی زیادہ سخت ہے۔ مرتد اور اس کا بیٹا اپنے مال کے مالک نہیں، لہٰذا ان کی بیع و شراء، اجارہ، استجارہ، ہبہ کا لین دین وغیرہ کوئی تصرف بھی صحیح نہیں۔ البتہ پوتے نے جو مال خود کمایا ہو وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے، مگر زندیق کا پوتا بھی اپنے کمائے ہوئے مال کو اپنے کمائے ہوئے مال کا مالک نہیں اور اس کے تصرفات نافذ بھی نہیں ہیں۔ اس لیے قادیانی سے کسی ذریعے سے بھی کوئی مال لیا تو حلال نہیں۔ تجارت وغیرہ معاملات کے علاوہ بھی قادیانیوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی میل جول رکھنا جائز نہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زندیق مثل منافق نہیں، زندیق کافر ہیں مگر اپنے کفر کو اسلام کہتے ہیں، خالص کفر، لیکن یہ اس کو اسلام کے نام سے پیش کرتے ہیں، بلکہ قرآن کریم کی آیات سے، احادیث طیبہ سے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات سے اور بزرگان دین کے اقوال سے توڑ موڑ کر اپنے کفر کو اسلام ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو شریعت کی اصطلاح میں زندیق کہا جاتا ہے۔ قادیانیوں کے بارے میں شیخ موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف التحقیق فی الزندیق میں لکھتے ہیں کہ فرقہ قادیانیہ جو غلام احمد قادیانی کو نبی یا مصلح و مرشد مانتا ہے، یہ فرقہ زمانہ حال کے زنادقہ کبار میں سے ہے اور کسی اسلامی مملکت میں بحکم شرع اسے رہائش اقامت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں اور ختم نبوت کا عقیدہ ضروریات دین اور اسلام میں سے ہے۔ کسی اسلامی مملکت میں یہ فرقہ جزیہ ادا کر کے بطور ذمہ بھی سکونت نہیں کر سکتا، اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ ان میں سے جو لوگ مسلمان تھے اور پھر قادیانی ہو گئے وہ مرتد ہیں، مرتد ذمہ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح یہ لوگ مرتد ہونے کے علاوہ زندیق بھی ہیں، لہٰذا ان میں جو اشخاص قادیانیت کے مبلغ و داعی ہوں ان کی توبہ قضاً مقبول نہیں ہے
اور وہ زنادقہ یہ اختیار کی وجہ سے واجب القتل ہیں، مگر یہ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ شرعی سزا نافذ کر کے ان کے قتل کا حکم دے۔ عوام کو اس کا اختیار بالکل بھی نہیں ہے، جیسا کہ اباحیہ و روافظ و کرامتہ و زنادقہ فلاسفہ کی توبہ مقبول نہیں اور وہ واجب القتل ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور زندقہ کیا ہوگا کہ وہ اسلام کے اندر ہمارے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی نبوت کے قائل ہیں، اور جو قادیانی پیدائشی قادیانی ہوں، یعنی قادیانی خاندان میں پیدا ہوئے اور پھر اسی عقیدہ پر قائم رہتے ہوئے بڑے ہو گئے اور پھر کسی اسلامی مملکت میں ازروِ شریعت اسلامیہ سکونت و اقامت کے مجاز نہیں ہو سکتے، اور وہ جزیہ ادا کر کے ذمہ بھی نہیں بن سکتے، بلکہ وہ زندیق ہیں۔ اگر وہ قادیانیت کے داعی و مبلغ ہوں تو ان کی توبہ قضاً مقبول نہیں ہو سکتی، اور اگر داعی و مبلغ نہ ہوں تو ان کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ بہرحال پیدائشی قادیانی زندیق ہیں اور واجب القتل ہیں، مگر یہ اسلامی حکومت وقت پر فرض ہے کہ شرعی سزا نافذ کر کے ان کے قتل کا حکم دے۔ عوام کو اس کا اختیار بالکل بھی نہیں ہے، وہ جزیہ ادا کر کے بھی دارالاسلام میں اقامت کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ جبکہ بہار شریعت جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 173 میں لکھا ہوا ہے کہ مرتد وہ شخص ہے کہ اسلام کے بعد کسی ایسے عمل کا انکار کرے جو ضروریات دین سے ہو، یعنی زبان سے ایسا کلمہ کفر بکے جس میں تاویل صحیح کی گنجائش نہ ہو۔ یوں ہی بعض افعال بھی ایسے ہوتے ہیں جن سے کافر ہو جاتا ہے، مثلاً بت کو سجدہ کرنا اور قرآن مجید کو نعوذ باللہ نجاست کی جگہ پر پھینک دینا۔ قادیانی کفری عقائد رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں اور اپنے مذہب کو اسلام کا لیبل لگا کر فروغ دیتے ہیں، اور اپنے کفری عقائد کو باطل تعویلات کے ذریعے اسلام باور کراتے ہیں۔ ایسے شخص کو شریعت کی اصطلاح میں زندیق کہتے ہیں۔ زندیق کا کفر انتہائی درجہ کا کفر ہے۔ پوری ملت اسلامیہ متفقہ طور پر قادیانیوں کو کافروں کی بدترین قسم زندیق اور کافر محارب قرار دیتی ہے۔ قادیانیوں کی 100 نسلیں بھی بدل جائیں تو ان کا حکم زندیق اور مرتد کا رہے گا، عام کافر کا حکم نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کا جو جرم ہے، یعنی کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر کہنا، یہ جرم ان کی آئندہ نسلوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ الغرض قادیانی جتنے بھی ہوں، خواہ وہ اسلام چھوڑ کر مرتد ہوئے ہوں یا قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں اور یہ کفر ان کو ورثے میں ملا ہو، ان سب کا ایک ہی حکم ہے، یعنی کہ مرتد و زندیق ہونے کا، کیونکہ ان کا جرم صرف یہ نہیں کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر کافر بنے ہیں، بلکہ ان کا جرم یہ ہے کہ دین اسلام کو کفر اور اپنے دین کفر کو اسلام کا نام دیتے ہیں، اور یہ جرم ہر قادیانی میں پایا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ معاملہ سیاسی پسند ناپسند کا بھی نہیں، ذاتی پسند ناپسند کا بھی نہیں، بلکہ یہ معاملہ جو ہے ختم نبوت کا ہے، ہمارے ایمان کا ہے، ہمارے اسلام کا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس معاملے کو اتنا عام نہ لیا جائے، بلکہ اچھی خاصی سوچ بچار کی جائے۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے کہ قادیانیوں اور عام کافروں میں فرق کیا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ کفار کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے کہ مطلق کافر، کہ یہ وہ کافر ہیں جو ظاہراً اور باطناً کفر کرتے ہیں، یہ خود کو کافر تسلیم بھی کرتے ہیں، خود کو عیسائی، یہودی، پارسی، سکھ، ہندو کہتے ہیں، اور مسلمانوں کو مسلمان کہتے ہیں، جبکہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں۔ غرض اپنے مذہب کی نسبت اپنے ساتھ اور مسلمانوں کے مذہب کی نسبت ان کی طرف ہی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کاروبار لین دین کی بھی اجازت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ منافق کافر، کہ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جس کا دل اور زبان جو ہے نا وہ الگ الگ بیان کرتا ہو، زبان سے کلمہ پڑھے مگر دل میں کفر رکھے۔ ایسے لوگوں سے خیر خواہی اور بھلائی کی توقع رکھنا فضول ہی نہیں بے وقوفی بھی ہے۔ یہ عام کافروں سے برے کافر ہیں، اور انہی کے لیے وعید ہے کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ اور تیسرے جو ہیں یہ ہے کہ وہ مرتد اور زندیق کافر،
مرتد وہ کافر ہے جو اسلام سے منہ موڑ کر کفر میں داخل ہو جائے۔ اس کے لیے تو حکم یہ ہے کہ اسے 3 دن مہلت دی جائے، اس کے اشکالات جتنے ہیں اسلام کے بارے میں اس کو دور کیا جائے۔ پھر بھی اگر وہ نہ مانے کہ جو اس کے اشکالات ہیں ٹھیک ہے نا، تو حاکم وقت اسلامی ریاستی قانون کے تحت اللہ کی دھرتی سے اس کے وجود کو پاک کر دے۔ اور اب جو تیسری چیز ہے وہ ہے کہ یعنی کہ سب سے بری جو کافروں کی قسم ہے وہ زندیق۔ جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ زندیق کا کفر سب سے برا ہے، کیونکہ یہ اپنے من گھڑت دین کو اسلام پیش کرتا ہے اور مسلمانوں کے حقیقی دین کو کفر بتاتا ہے، بلکہ یہی فرق عیسائی، یہودی اور قادیانیوں میں ہے۔ اسی فرق کی بنا پر دوسرے غیر مسلموں سے لین دین، کاروبار، میل ملاپ کی اجازت ہے اور قادیانیوں کے ساتھ ایسے کسی تعلق کی اجازت نہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے ساتھ تعلق رکھا، معاہدے بھی کیے، مگر جھوٹی نبوت کے دعوے دار اسود عنسی اور مسلمہ کذاب کے ساتھ تعلقات سے منع فرمایا اور ناجائز قرار دیا، اور اسود عنسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت فیضور دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے جہنم واصل کیا، اور مسلمہ کذاب کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کشی کی اور اس کا خاتمہ کیا۔ پاکستان میں بھی غیر مسلم ہندو، عیسائی، سکھ اپنے آپ کو غیر مسلم لکھواتے ہیں اور اپنا مذہب بتاتے ہیں، مگر کیا حکومت نے سوچا کہ یہ اپنا مذہب کیا بتائیں گے؟ حالانکہ یہ اپنے آپ کو نہ مسلمان لکھوا سکتے ہیں اور نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلہ PLD 2019 اسلام آباد 62 کے مطابق احمدی بھی نہیں لکھوا سکتے، کیونکہ احمد تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہے، جبکہ یہ تو گستاخ رسول اور آئین کو تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر یہ یک طرفہ نوازشات سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اس بل کے نتائج و ثمرات کیا ہو سکتے ہیں اگر اس کو قانونی حیثیت دی جاتی ہے۔ قادیانی جو ہے اقلیتی حقوق کو استعمال کرتے ہوئے مذہبی آزادی کے حق کو پرزور کیا ہے اس کے ذریعے استعمال کریں گے۔ پھر ان کے جلسے، کانفرنسز، سکول، علمی مراکز اور دعوتی لٹریچر عام نظر آئے گا۔ اس کے نتیجہ ایک مستقل کشاکش ہوگا، اسلام اور قادیانیت میں برابر محاذہ رائی شروع ہو جائے گی۔ قادیانی اقلیتی حق کو استعمال کرتے ہوئے جگہ جگہ ختم نبوت کی خود ساختہ تفاسیر بیان کریں گے، جس سے آئے روز انتشار اور خون خرابہ ہوگا۔ اقلیتی حقوق کے مطابق ہندوؤں کو گیتا اور وید پڑھنے کی، عیسائیوں کو بائبل پڑھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، اسی طرح ہر مذہب کو اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن کیا قادیانیوں کو ایسا قرآن پڑھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے جس میں ختم نبوت کی تفسیر کچھ اور طریقے سے کر دی گئی ہو؟ قادیانیوں کے حوالے سے یہ بات بھی بڑی تشویشناک ہے کہ جس طرح ہندو ہولی یا دیوالی کا تہوار، عیسائی ایسٹر کا یا کرسمس کا تہوار اعلان منا سکتے ہیں، کیا آئندہ قادیانی اعلانیہ سالانہ جلسہ بھی منعقد کر سکیں گے؟ مرزا قادیانی کے پیدائش کا دن، اس کی موت کا دن منا سکیں گے؟ اسی طرح اقلیتی نشستوں پر صوبائی و قومی اسمبلی کی رکنیت کے ساتھ وزارتیں علیحدہ ان پر نوازشات کی جائیں گی۔ اس فیصلے سے قادیانیوں کو آئین کے مطابق اپنی شناخت بحیثیت سے اقلیت تسلیم کرنا ہوگی، جبکہ اس آئینی شک کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس آئین کو ہی نہیں مانتے تو اس شک کو کیسے مانیں گے؟ اور خود کو مسلمان کہتے ہیں اور اقلیت اپنے آپ کو مانتے نہیں، اس لیے ان کو اقلیت والے حقوق بھی نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ وہ نہ صرف غیر مسلم ہیں بلکہ مرتد و زندیق بھی ہیں۔ اور آخر میں یہ بات کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، تو اس کا یہ ہے کہ جہاں حکام بالا کی دلچسپیاں اسلامی حقوق کے تحفظ کی بجائے قبلہ واشنگٹن کی خوشنودی ہو، وہاں اس نوعیت کے اقدام کی حمایت دشوار بھی ہے اور غیر دانشمندانہ بھی۔ ذرا سوچیں کون لوگ ہیں جو مستقل پچھلے 3-4 سالوں سے کبھی ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کر دیتے ہیں، کبھی الیکشن فارم سے ختم نبوت پر ایمان کی شک نکلوا دیتے ہیں، کبھی حج کے فارم سے ختم نبوت پر ایمان کی شک ہٹا دی جاتی ہے۔ یہ کون سی لابی ہے جو مستقل قادیانیوں کی حمایت میں سرگرم ہے اور وقتاً فوقتاً قادیانیوں کو پاکستانی سیاست معاملات میں شامل کرنے پر تلی ہوئی ہے؟ اللہ جل شانہ سب مسلمانوں کو ہدایت دیں۔ قادیانی مرتد و کافر ہے اور رہے گا، یہ آئین پاکستان بھی کہتا ہے اور اسلام بھی کہتا ہے۔ پاکستان کے تمام مکاتب فکر
کے موجودہ جید علماء کرام اور مفتیان عظام کے فتاوی جات بھی اس موضوع پر موجود ہیں، جن سے یہ بات ظاہر ہے کہ اس بات میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں کہ قادیانیت کو نیست و نابود کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ جب تک حکومت وقت کی طرف سے قادیانیوں پر شرعی سزا نافذ نہ کر دی جائے، اس وقت تک تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ قادیانیوں، خواہ وہ ربوہ کے ہوں یا لاہوری گروپ کے ہوں یا ہر طرح سے کسی بھی گروپ سے ہوں، تو اس کا معاشرتی و معاشی طور پر بائیکاٹ کریں۔ دوسرا یہ کہ قومی اقلیتی کمیشن میں انہیں شامل کرنے سے بیشتر ہر مسلک کے جید اور معتدل علماء کی آراء اور اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے ساتھ ایک حقیقت پسندانہ بحث کروائی جائے، اور جب تک علماء کی جانب سے کوئی متفقہ اور اطمینان بخش رائے نہ آ جائے، حکومت کو ایسا اقدام کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کوئی بھی اقدام ہمارے ملک کے حالات جو کہ پہلے ہی ناگزیر ہیں، تو مزید اس میں کوئی ان اقدامات سے اس کا برا اثر پڑ سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔